بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 110 ہے۔ سبق نمبر 110 میں ہم آج سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 8 اور 9 دو رکوع پڑھیں گے، اور آج ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج کے سبق میں بھی اولاً ہم تلاوت مع ترجمہ، اس کے بعد لغوی صرفی نحوی تحقیق، وجوہ اعراب، اور اخیر میں دو شان نزول بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو اہل ایمان پر نازل کی گئی دن کے شروع حصے میں، اور تم انکار کر دو دن کے آخر حصے میں، تاکہ وہ لوگ بھی مرتد ہو جاویں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم اقرار نہ کرو مگر اسی کا جو تمہارے دین پر چلے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یقیناً ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ کسی کو دی جائے ویسی ہی چیز جو تمہیں دی گئی، یا وہ تم سے حجت بازی کرے تمہارے رب کے پاس، آپ فرما دیجئے یقیناً فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالی وسعت والے علم والے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالی بھاری فضل والے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس ڈھیروں مال امانت رکھے تو وہ آپ کو ادا کر دے، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھے تو وہ اسے آپ کی طرف ادا نہ کرے مگر جب تک آپ اس پر کھڑے رہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ امیین کو ہم پر کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ لوگ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔
بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، بلکہ جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے تو یقیناً اللہ تعالی متقین سے محبت کرتے ہیں۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یقیناً جو لوگ اللہ کے عہد کے بدلے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں کتاب میں تاکہ تم اسے کتاب سمجھو، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور شریعت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، اور لیکن تم ربانی بن جاؤ، اس سبب سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اور اس سبب سے کہ تم خود کتاب پڑھتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور وہ تمہیں حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ جب تم مسلمان ہو؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔
اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس رسول آئے جو سچا بتلانے والے ہیں اس کو جو تمہارے پاس ہے، تو ضرور تم اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور تم اس کی نصرت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور کیا تم نے اس پر میرا عہد قبول کر لیا؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو جو شخص اس کے بعد روگردانی کرے تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کو وہ طلب کرتے ہیں، حالانکہ اسی کے سامنے جھکتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور زبردستی، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اور اس پر جو موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو دین کے طور پر اور جو اسلام کے علاوہ کو دین کے طور پر طلب کرے تو ہرگز اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد اور انہوں نے گواہی دیا کہ رسول حق ہے اور ان کے پاس واضح دلائل آئے، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر جن لوگوں نے توبہ کیا اس کے بعد اور اصلاح کر لیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد پھر وہ کفر میں بڑھ گئے تو ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے تو ہرگز ان میں سے کسی کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر سونا اگرچہ وہ فدیے اور بدلے میں دے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ دو رکوع تلاوت اور ترجمہ کے ساتھ مکمل ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں ہم ان دو رکوع میں مذکور کلمات کی لغوی صرفی نحوی تحقیق۔ سب سے پہلا کلمہ ہے وقالت طائفۃ، قالت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، طائفۃ اس کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے۔ وجہ النہاری، وجہ ظرف زمان ہے، وجہ النہاری دن کا شروع حصہ، وجہ منصوب ہے ظرف زمان ہونے کی بنا پر۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، تبعہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب سمیہ سے، دینکم مضاف مضاف الیہ سے مل کر تبعہ کا مفعول بہ ہے اس لیے منصوب ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، يُحَاجُّ فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب باب مفاعلت سے ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ، الفضل مصدر ہے باب کرم یکرم سے، استحقاق سے زائد نعمت، فضل کہتے ہیں استحقاق سے زائد نعمت کو۔ یختص برحمتہ، یختص فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب اسباب افتعال، اختص یختص اختصاصا، اختصاص کی تعریف تفرد بعض الشیء بما لا یشارک فی الجملہ، کہ تفرد بعض الشیء بعض چیز کا منفرد ہونا اور خاص ہونا ایسی چیزوں سے جن میں تمام شریک نہیں ہیں، تو ایسے عمل کو کہتے ہیں اختصاص۔ واللہ ذو الفضل العظیم، ذو حالت رفعی میں ہے، اسماء ستہ مکبرہ میں سے، اللہ مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے اور ذو الفضل العظیم یہ خبر ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمن، تأمن ان شرطیہ کی وجہ سے مجزوم ہے، تأمن فعل مضارع صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، امین یأمن اسباب سمیع یسمع امانت رکھنا۔ بقنطار، قنطار معنی بڑا مال، ذخیرہ جمع قناطیر آتی ہے، جمع قناطیر آتی ہے۔ بدینار اللہ یؤدی، دینار، دینار کی جمع آتی ہے دنانیر، دینار کی جمع آتی ہے دنانیر۔ اشرفی سونے کا سکہ۔ ما دمت علیہ قائمہ، ما دمت میں ما مصدریہ ہے یا ما ظرفیہ ہے، اور ما دمت یہ ظرف کی تعبیر میں ما دمت، دمت فعل ماضی صیغہ واحد مذکر حاضر ہے باب نصر ینصر سے، دوام معنی ہمیشہ رہنا۔ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین السبیل، امیین، امیون کی جمع ہے حالت جری میں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ،
بلا من اوفا، اوفا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، اوفا یوفی ایفاء اسباب افعال. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، قلیلا ثمنا قلیلا موصوف صفت سے مل کر یشترون کا مفعول بھی واقع اس لیے منصوب ہے. قلیل صیغہ صفت ہے، باب ضرب یضرب سے ہے قلیلا. لا خلاق، خلاق معنی حصہ، لا نفی جنس ہے جس کی وجہ سے خلاق منصوب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ، لفریقا، لفریقا منصوب ہے ان کا اسم مؤخر ہونے کی وجہ سے، اور لفریقا میں لام تاکید ہے، اور فریقا یہ صیغہ صفت ہے فریق. یلونا، یلونا فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، معنی ہے وہ موڑتے ہیں، باب ضرب یضرب سے ہے یلونا، اور مادہ ہے لویون، مادہ ہے لویون، زبان موڑنے سے جھوٹ کی طرف کنایا ہے. یلوون السنتہم اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں، یہاں زبان موڑنے سے جھوٹ بولنے کی طرف کنایا ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مَا كَانَ لِبَشَرٍ، بشر اس میں جنس ہے، معنی ہے انسان. كُونُوا عِبَادًا، كُونُوا فعل ناقص ہے جمع مذکر، عبادن اس کی خبر ہے، کونو میں واو ضمیر اس کا اسم ہے، اور عبادن اس کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے. کونو ربانیین، ربانیین ربانی کی جمع ہے، کونو فعل ناقص ہے اس میں ضمیر اس کا اسم ہے، اور ربانیین یہ خبر ہے حالت نصبی میں خبر ہونے کی وجہ سے. تدرسون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر، باب نصر سے درس یدرسو. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس ظرفیہ ہے، اخذ فعل ماضی اور اللہ اس کا فاعل ہے. میثاق کی جمع مواثیق آتی ہے، پختہ عہد. لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال ااقررتم. ااقررتم میں پہلا حمزہ استفہام ہے، استفہام تقریری ہے، کیا تم نے اقرار کیا یعنی اقرار کرو. اقررتم فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر. اسری معنی ہے پختہ عہد. قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، شاہدین حالت جری میں من حرف جر کی وجہ سے. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، الفاسقون حالت رفعی میں اس میں فاعل جمع مذکر ہے، نافرمانی والے، گناہ کرنے والے، باب نصر ینصر سے فاسقون. افغیر دین اللہ، حمزہ استفہام ہے، غیر منصوب ہے، یبغون فعل کا مفعول بھی مقدم ہونے کی وجہ سے. یبغون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اور مادہ بغیون ہے، مادہ بغیون ہے. وَلَوْ أَسْلَمَ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا، طَوْعًا مصدر ہے لیکن حال کے موقع میں، حال کے موقع میں ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. وَكَرْهًا کا عطف ہے طوعاً پر اس لیے یہ بھی منصوب ہے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مسلمون اس میں فاعل جمع مذکر. یبتغی، ومن یبتغی من اس میں شرط جازم، اور یبتغی فعل مضارع مجزوم ہے. ابتغا یبتغی ابتغاء اسباب افتعال جو تلاش کرے، فعل مضارع ہے باب افتعال سے، اور یبتغی کا مادہ بغیون ہے. بغی کے اصل معنی آتے ہیں میانہ روی سے تجاوز کرنا، اور بغیون کو جب باب افتعال میں لے گئے تو کسی چیز کی طلب اور خواہش میں حد سے تجاوز کرنا، کسی چیز کی طلب اور خواہش میں حد سے تجاوز کرنا. غیر الاسلامی منصوب ہے حالت نصبی میں مفعول بھی واقع ہونے کی وجہ سے. دینن تمیز کی بنا پر منصوب ہے دینن. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا، قومًا منصوب ہے یہدی کا مفعول بھی واقع ہونے کی وجہ سے. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اجمعین تاکید ہے الناس کی اس لیے مجرور ہے. خالدین فیہا لا یخفف، لا یخفف فعل مضارع مجهول صیغہ واحد مذکر غائب. ولا هم ينظرون،
युनज़रून फ़ेल मुज़ारे मजहूल सेगा जमा मुज़क्कर गायब बाब इफ़आल से है। असल माना है नजर रखना, देखना, लेकिन जिसको मोहलत दी जाती है उस पर नजर रखी जाती है, इसलिए इसका तर्जमा मोहलत देना है। इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू, ताबू फ़ेल माज़ी, अस्लहू फ़ेल माज़ी। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बअद ईमानिहिम सुम्मा इज़दादू कुफ़रन, इज़दादू फ़ेल माज़ी सेगा जमा मुज़क्कर गायब बाब इफ्तिआल से। इज़दादू था असल में, ताए इफ्तिआल को दाल से बदल दिया, इज़दादू हो गया। कुफ़रन मंसूब है। लन तुक़बल तौबतुहुम, तौबतु नाइब फाइल होने की बिना पर मरफू है। तुक़बला, लन तुक़बला फ़ेल मुज़ारे मंसूब मजहूल है और तौबतुहुम उसका नाइब फाइल है। उलाइका हुमुज़ ज़ाल्लून, अज़्ज़ाल्लून इसमें फाइल जमा मुज़क्कर। इन्नल्लज़ीन कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़। मिल्उन मस्दर है बाबे फ़तहा यफ़्तहु का, माना है भरना, ज़ाबन तमीज़ होने की बिना पर मंसूब है। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन व मा लहुम मिन नासिरीन। अब आखिर में एक दो शान नुज़ूल देख लेते हैं। सबसे पहली आयत जो दो रुकू में से पहला रुकू है, वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब, अहले किताब ने कहा, यानी यहूद ने, चंद यहूद ने एक मर्तबा ये मशवरा किया कि हम सुबह सुबह और दिन के शुरू में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना ईमान जाहिर करेंगे, अपने आप को ईमान वाला जाहिर करे, और फिर दिन के आखिरी हिस्से में हम काफिर बन जाए, इनकार कर दे और अपने मजहब यहूद के मुताबिक हम नमाज पढ़े, ताकि ईमान वाले और सहाबा किराम हमको अहले किताब समझे और ये जाने कि अहले किताब ज्यादा जानते हैं हमसे, और फिर हमारी नमाज को और हमारे तरीके को देखकर वो आखिर में मुर्तद हो जाए, दीन से फिर जाए। ये मकसद के तहत उन्होंने ऐसा किया। तो उस मौके पर यह आयत करीमा नाजिल हुई, वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब। इसी रुकू में आगे है, वमिन अहलिल किताब मन इन तअमन, क्या अहले किताब में से कुछ लोग वो है कि अगर आप उनके पास ढेर सारा माल भी अमानत रखे तो वो आपको अदा कर दे। यह आयत करीमा हजरत अब्दुल्ला बिन सल्लाम के बारे में नाजिल हुई कि जिनके पास एक शख्स ने अपना बहुत सारा माल अमानत रखा, फिर वापस मांगा तो फौरन हजरत अब्दुल्ला बिन सल्लाम ने वापस कर दिया। फिर एक दूसरा यहूदी था फनहास बिन आजुरा, उसके पास एक शख्स ने 1 दीनार अमानत रखा तो उसने वो अमानत वापस नहीं किया और ये कह दिया कि जो यहूदी नहीं है वो जाहिल है। तो उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई थी। अगले रुकू में आयत है कि कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बअद ईमानिहिम व शहीदू अन्न रसूल हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात, कि एक मर्तबा यहूद और अहले किताब, बल्कि यहूद ने अपनी अपनी किताबों में और नसारा ने अपनी अपनी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की अलामतों को देखा और आपके नबी होने का इकरार किया, आपको नबी बरहक समझा। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले अरब में मबऊस हुए, यहूद के खानदान में आप मबऊस नहीं हुए बल्कि अहले अरब में नबी बनकर आए, मबऊस हुए, तो अहले किताब ने, यहूद और नसारा ने आपका इनकार कर दिया। उसी को फरमाया। उसके पस मंजर में बाद में यह आयत करीमा नाजिल हुई, कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बअद ईमानिहिम व शहीदू अन्न रसूल हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। तो इस तरह से ये 2 रुकू मुकम्मल हुए और तीसरा पारा हमारा मुकम्मल हुआ। आइंदा कल हम अपना चौथा पारा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।